کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دکان پر زیادہ گراہک آئے؟ تو دکانداری کا طریقہ بدلیے، آج ہی اپنی دکان کو بنائیے آن لائن دکان۔ اپنی دکان کی ویب سائٹ بنائیے اور بزی ہو جائے، کال کریں آج ہی اور پائیے سوشل میڈیا پیکیج بالکل فری۔ اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ طالبان اور پنجشیر فریقین بات چیت کے ذریعہ مسائل کو حل کریں۔ ایران جنرل مشرف نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا۔ عمران خان 10 بڑی مزدور تنظیموں کا کسانوں کو ملا ساتھ، 27 ستمبر کے بھارت بند کی کریں گی حمایت۔ پہلے مرحلہ میں مائد میں 59 اور چپلون میں 32 مکانات کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کیا جائے گا۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی مائد میں 20 لاکھ اور چپلون میں 62 لاکھ روپے نقد ائمہ و علماء کرام و دیگر متاثرین میں تقسیم۔ رابعہ سیٹی کی عصمت دری اور قتل کرنے والے مجرموں کو سخت سزا دی جائے۔ FDPI یو پی میں 100 سیٹوں پر قسمت آزمائے گی اویسی کی پارٹی۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ طالبان اور پنجشیر فریقین بات چیت کے ذریعہ مسائل کو حل کرے۔ ایران علی فیروم نے افغانستان میں طالبان کی جانب سے کابل کے شمال میں واقع پنجشیر صوبے پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تصادم کرنے والے فریقین کو تنازعات کے حل کے لیے باہمی ڈائیلاگ کی راہ کو اپنانے کی اپیل کی۔ ترکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے دارالحکومت تہران میں منعقدہ پریس کانفرنس میں طالبان کے پنجشیر علاقے پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کی صورتحال باعث تشویش ہے۔ جنرل مشرف نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا۔ عمران خان وزیر اعظم عمران خان نے سابق فوجی امیر جنرل پرویز مشرف کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے آئین توڑا، پھر ملک میں طاقتور سیاسی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بدعنوانیوں کے کیسز میں راحت دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی اور حکمرانی کا فقدان ہے۔ آج یہاں اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ عدالت کی عمارت کی سنگ بنیاد ڈالتے ہوئے کہا کہ جنرل مشرف نے جس طاقتور طبقے کو NRO دیا، انہوں نے عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اکیلے کرپشن سے نہیں لڑ سکتا ہے۔ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ایشیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ترقی کے میدان میں کافی پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ 60 کی دہائیوں میں پاکستان نے ہر شعبے میں ترقی کی اور وہ اس خطے کا مثال بن گیا، لیکن پھر 80 کی دہائیوں کے بعد ملک بدعنوانی کا شکار ہونے لگا۔ مسٹر عمران خان نے کہا کہ ملک میں قانون نہیں بلکہ طاقتور طبقے کی حکمرانی ہوتی ہے۔ پچھلے 30 برسوں میں ملک تیزی سے نیچے گیا اور حالات یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے کئی شعبے میں آگے نکل گیا۔ 10 بڑی مزدور تنظیموں کا کسانوں کو ملا ساتھ، 27 ستمبر کے بھارت بند کی کریں گی حمایت۔ ملک کی 10 سب سے بڑی مرکزی ٹریڈ یونینوں نے کسان تنظیموں کی طرف سے 27 ستمبر کے بھارت بند کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا، بھارت بند کے دوران تمام 10 مرکزی ٹریڈ یونینوں کے رہنما اور کارکن ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ 27 ستمبر کو تمام 10 مرکزی ٹریڈ یونینوں کے بڑے رہنما اور کارکن ملک بھر میں کسان تنظیموں کے ساتھ اپنی حمایت میں مظاہرہ کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ 27 ستمبر کو بھارت بند کے دوران ہم تینوں نئے زرعی قوانین اور نئے بجلی ترمیمی بل کے ساتھ ساتھ 4 لیبر کوڈز کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ سنگھ پریوار میں تعطل مرکزی حکومت کی معاشی اصلاحات کی پالیسیوں کے خلاف بھی سامنے آیا ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS سے وابستہ مزدور تنظیم بھارتیہ مزدور سنگھ BMS نے 9 ستمبر کو ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ بھارتیہ مزدور سنگھ دفاع اور دیگر اہم شعبوں کی کارپوریٹائزیشن اور نجکاری کے خلاف ہے۔ اس تنظیم کے کارکن 28 اکتوبر کو ملک کے ہر ضلع میں احتجاجی پروگرام منعقد کریں گے۔ پہلے مرحلہ میں مائڈ میں 59 اور چپلون میں 32 مکانات کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کیا جائے گا۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی مائڈ میں 20 لاکھ اور چپلون میں 62 لاکھ روپے نقد ائمہ و علماء کرام و دیگر متاثرین میں تقسیم۔ MS مہاراشٹر کے ساحلی خطہ کوکن میں سیلاب سے متاثر ہے افراد کی باز آباد کاری کا عمل۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی جانب سے جاری ریلیف کی تقسیم کے علاوہ پہلے مرحلہ میں مائڈ میں 59 مکانات جبکہ چپلون میں 32 مکانات کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کا ایک وفد مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر کی قیادت میں گزشتہ دنوں مائڈ و چپلون پہنچا۔ وفد میں مولانا اشتیاق احمد قاسمی نائب صدر، مفتی محمد یوسف قاسمی خازن، مفتی حفیظ اللہ ناظم تنظیم و دیگر شامل تھے۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق جمعیت علماء کے وفد نے وزیر مملکت و نگراں وزیر ضلع رائے ٹٹکری کو رکن اسمبلی مائڈ بھرت سیٹھ ماروتی اور تحصیلدار مائڈ کی موجودگی میں میمورنڈم دیتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ بازآباد کاری کے سلسلے میں انیوال رکاوٹوں اور ریتی وغیرہ کے حصول کے سلسلے میں درپیش رکاوٹ کو دور کیا جائے، جس پر انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ رابعہ سیفی کی عصمت دری اور قتل کرنے والے مجرموں کو سخت سزا دی جائے۔ SDPI سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر MK فیضی نے اپنے جاری کردہ اخباری بیان میں دہلی میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ساتھ کام کرنے والی ایک 21 سالہ خاتون سول ڈیفنس افسر صاحب علیہ السلام سیفی کی عصمت دری اور قتل کو انتہائی خوفناک اور چونکا دینے والا قرار کر اس کی سخت مذمت کی ہے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ 26 اگست کو پیش آیا تھا اور لاش برآمد ہونے کے بعد مقتول کے چہرے پر چاقو کے نشانات تھے اور اس کے دونوں پستان کاٹ دیے تھے۔ شرمگاہ میں بھی چاقو کے نشانات پائے گئے تھے۔ متاثرہ کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ مقتول کو بہت سے خفیہ حقائق کو چھپانے کے لیے قتل کیا گیا ہے جس سے وہ واقف تھی، جیسے DM کے دفتر کے بدعنوانی اور بد انتظامی اور DM دفتر کے اندر ایک خفیہ لاکھ الف پہ جہاں روزانہ 3-4 لاکھ روپے جمع کیے جاتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے مقتول کے خاندان کے الزامات کو نظر انداز کر دیا ہے اور وہ مجرم کے اس بیان کے ساتھ کھڑی ہے جس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے کہ اس نے اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے لیے اسے قتل کیا تھا اور مقتول اس کی بیوی تھی۔ جب سے فاشسٹوں نے مرکزی اقتدار سنبھالا ہے بھارت میں اور خاص طور پر دہلی اور اتر پردیش میں خواتین کی عفت و حرمت اور سلامتی خطرے میں۔ سے نہیں ضبط کرا، لڑکی کے بیگ تھا، لڑکی کا موبائل تھا، وہ بھی آج تک لاپتہ ہے۔ اب مجھے بتائیے جی، جس ویپن سے انہوں نے اس لڑکی کو زخم دیے یا اس کو لڑکی کو مارا، وہ ویپنس کہیں اس نے جنگلات میں کہیں پھینک دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہریانہ پولیس سے کہ اب وہ اس ویپنس کو اگر ریکور کر بھی لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس پہ
उस पे क्या उसके विक्टिम के हाथों के निशान होंगे, फिंगरप्रिंट मिलेंगे या उस पे ब्लड मिलेगा? लगातार बारिश हो रही है तो एविडेंस तो ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे। जब एविडेंस मजबूत नहीं होंगे तो हम किस बेस पे फाइट करेंगे? तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस इसमें लचर रही है, या ये कह लो कि कहीं ना कहीं किसी रसूखदार का उन पे दबाव रहा है। यूपी में 100 सीटों पर किस्मत आजमाएगी ओवैसी की पार्टी। समाजवादी पार्टी एसपी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत ज़ार का जिम्मेदार ठहराते हुए एआईएमआईएम के सरबराह असद उद्दीन ओवैसी ने मंगल को ऐलान किया कि इनकी पार्टी 2022 के असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। अयोध्या से आज शाम इंतखाबी तशहीर करने से पहले मिस्टर वैसी ने नामानिगारों से बातचीत में कहा कि वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समेत रियासत में दीगर छोटी जमातों के राब्ता में हैं और उनके साथ इंतखाबात से कबल इत्तेहाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है, उसमें हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता? आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।